بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کسی نہ کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے۔ کل کی تقریب انتہائی شاندار یادگار تھی۔ کل ہمارے دوست درسقرآن.com کے سربراہ بھائی شفیق اجمل کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کی یہ تقریب کئی اعتبار سے انوکھی مثالی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ شادی کو آج کل بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اس میں طرح طرح کی رسومات ہوتی ہے، جہیز کی لعنت، مہندی کی رسم، ماہیوں کی رسم، کارڈ اور پتہ نہیں کیا کیا فضول خرچ ہوتے ہیں، اسراف ہوتا ہے۔ لیکن کل کی جو تقریب تھی یہ 5 اعتبار سے ایک مثالی شادی تھی۔ شادی کا پہلی بات یہ ہے کہ انتہائی سادگی کے ساتھ کی گئی۔ شادی میں 2 تقریبیں مسنون ہیں۔ نمبر 1 نکاح کی تقریب جو جامع مسجد میں ہونی چاہیے، جس میں نمازی شامل ہو، دوست احباب اور رشتہ دار شامل ہو جائیں۔ بھائی شفیق نے کوئی کارڈ نہیں چھاپا بلکہ موبائل پر ایک میسج لکھا اور تمام دوست احباب کو میسج کر دیا کہ میرے بیٹے کا فلاں مسجد کے اندر فلاں نماز کے بعد نکاح ہے، اگر آسانی سے ممکن ہو تو شرکت کیجیے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ پھر ولیمے کی تقریب تھی، موبائل پر ایک کارڈ بنا لیا اور وہ جو پوسٹ تھی تمام دوست احباب رشتہ داروں کو بھیج دی کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر ولیمہ ہے اور ٹائم کی پابندی کے ساتھ آ جائیں۔ اس تقریب میں کراچی بھر کے وائرل علماء کرام موجود تھے، رشتہ دار موجود تھے اور اسی طرح ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود تھے۔ اس تقریب میں مووی نہیں بن رہی تھی، بیجا ویڈیو نہیں بن رہی تھی، شور شرابہ نہیں تھا اور اختلاط نہیں تھا۔ خواتین کے لیے الگ ہال تھا اور راستہ بھی الگ تھا جانے کا، مردوں کے لیے الگ تھا، شور شرابہ نہیں تھا بالکل۔ اور لوگ آ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، دولہے کو مبارکباد دے رہے تھے، مبارکباد بھی دے رہے تھے سنت کے مطابق، اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ نوجوان بہت زیادہ ان کے اخلاق بگڑ گئے ہیں، ان کو کیسے راہ راست پر لایا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے۔ اسی طرح میں نے اس شادی میں یہ بھی دیکھا، اس تقریب میں یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پر جانا ہوتا ہے کہ وہ کھانا جب کھلتا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پلیٹیں بھر بھر کر لے کر آتے ہیں، اس کی تتری نکلی ہوتی ہے اور پھر تھوڑا سا کھاتے ہیں اور ضائع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بالکل ایسا نہیں تھا۔ ہر شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ اتنا ہی لے رہا تھا جو اس کی ضرورت کے مطابق تھا۔ میں نے کئی ٹیبل پر میں نے نگاہ گھمائی کہ دیکھ سکوں کھانا بچا ہوا تو نہیں ہے، کسی کی پلیٹ میں زائد کھانا بچا ہوا نہیں تھا۔ ہر ایک نے اسراف کا، فضول خرچی کا، کھانے کو ضائع ہونے سے بچانے کا پورا اہتمام کیا تھا۔ اسی طرح اس ولیمے میں، اس تقریب میں وہ جو ایک مروجہ رسم ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں، تحائف لے کے آنے، گفٹ لازمی لے کر آنے ہیں اور دینے ہیں، اس کا لکھا جاتا ہے، یہاں پر اس کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا۔ ہاں، اپنی خوشی سے کوئی لے آیا، دولہے کو کچھ انعام دے دیا، ہدیہ دے دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو کوئی اس کا اہتمام نہیں تھا۔ اسی طرح اس شادی میں ہم نے یہ بھی نوٹ کیا کہ عموماً یہاں پر فحاشی عریانی کا کوئی نہ کوئی راستہ کھلا ہوتا ہے، خواتین کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ خواتین کے طرف جو ویٹر ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، یہاں پر ایسا نہیں تھا۔ خواتین ویٹر تھی، خواتین کی طرف بالکل راستہ الگ تھا، اور مردوں کے لیے بھی کھانا لگایا گیا تھا ٹیبل پر اور ویٹر تھے جو سرو کر رہے تھے۔ کھانے کے اندر بھی عموماً جو ہوتی ہیں کہ 10 ڈشیں، 15 ڈشیں، 20 ڈشیں، ایسا یہاں پر نہیں تھا۔ 3 ڈشیں تھی، سالن، روٹی، میٹھا اور ایک باربیکیو، بس 3 ڈشیں تھی اور بالکل صاف ستھرا تازہ کھانا تھا۔ آج کل ہوتا یوں ہے کہ نوجوانوں نے شادی کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں 52% خواتین ہیں اور 48% جو ہے وہ نوجوان ہیں۔ خواتین بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں،
لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جہیز، غریب باپ 10-15 لاکھ روپے کہاں سے جمع کر لے گا اس مہنگائی کے اندر، اس غربت کے دور کے اندر۔ چنانچہ مجھے گزشتہ دنوں ایک خط موصول ہوا تھا کہ جسے ایک طالبہ نے لکھا تھا، اس نے بتایا کہ ہم 3 بہنیں ہیں، ایک کی عمر 42 سال، پھر 44 سال اور 48 سال ہو گئی ہے، لیکن گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ وجہ جہاں پر رشتہ جاتا ہے وہ جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے۔ جہیز ہمارے پاس ہے نہیں، ابا مزدور ہے، کیا کریں؟ اگر جہیز کی رسم ہی ختم ہو جائے، دین اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر جہیز کی لعنت ہی ختم ہو جائے تو آدھی سے زیادہ خواتین کی شادی ہو جائے۔ تو اس شادی کے اندر اس دلہن نے جہیز بھی بالکل نہیں لیا، اور پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ جہیز کے نام پر ہم کچھ نہیں لیں گے۔ اسی طرح دوسری جو یہاں پر بڑی رسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ فلاں دوستوں کو بلا لیا جائے، مہندی کی رسم ہوتی ہے، مایوں کی رسم ہوتی ہے۔ اس شادی کے اندر ان رسومات کا بھی نام و نشان نہیں تھا، بالکل یہ رسم ادا نہیں کی گئی اور سختی سے منع کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہمارے ایک چچا ہیں، چچا محمد صاحب، ان کے پوتے کی شادی تھی، وہاں پر بھی اسی طرح تھا۔ باہر ہال میں لکھ کر لگا دیا تھا، باہر بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پر ویڈیو بنانا خواتین کے علاقے میں، خواتین کو سخت پابندی کی گئی تھی، تو کوئی بھی خاتون کسی کی تصویر اور ویڈیو نہ بنائے، ورنہ تصویر خواتین لے لیتی ہیں، پھر آگے واٹس ایپ بھیجتی ہیں اور ایک پورے خواتین کی جو تصاویر ہے وہ آگے پھیل جاتی ہیں، وائرل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اس کا بالکل سخت پابندی کی گئی تھی۔ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ دین اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، دین اسلام کے جو احکام تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس پر ماننا آسان ہوتا تھا، آج کل بہت مشکل ہے، حالات بدل گئے۔ ایسا نہیں ہے، دین اسلام ہر دور کے لیے قابل عمل ہے۔ اور یہ جو 2 تقریبوں میں شامل ہوا ہوں میں، اس سے پتہ چل گیا کہ شادی کو سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق آج بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کئی لوگوں کو ترغیب ہوئی اور لوگوں نے تہیہ کیا کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، نواسوں کی، نواسیوں کی، پوتوں پوتیوں کی شادیاں یوں ہی کریں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو چاہیے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں علماء کرام سے پوچھ کر اس پر سنت کے راستے پر عمل کرے۔ 2 بڑی تقریبیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے شادی کے تقریب، دوسرا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت۔ تو ان دونوں تقریبوں میں بہت زیادہ افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سنت کے جو راستے ہیں، جنت کا راستہ یہی ہے۔ تنگ آ جائے گی دنیا اپنے چلن سے، سیکھے گا تجھ سے تیرے انداز نے، زمانہ اپنے چلن سے تنگ آ چکا ہے، لوگ مروجہ رسومات سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ناک بچانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے لوگ رسومات کرتے ہیں۔ ایک نکاح، اس کا ایک دوست کی وفات ہو گئی اور ان کا جو بھائی تھا وہ کسی دوسرے ملک کے اندر رہتا تھا، اس کو آنے کے لیے تقریباً جو میت تھی اس کو 36 گھنٹے انہوں نے رکھنا پڑا۔ دین کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے، جب وفات ہو جائے کوشش کریں کہ جلد سے جلد سنت کے مطابق غسل دیں، تجہیز کریں اور تکفین کر دیں۔ مرحوم کے لیے بہترین توشہ ذخیرہ آخرت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، جو آسانی سے شامل ہو سکتا ہے جنازے کے اندر۔ مسلمان کا جو حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان، ان میں سے ایک بھی ہے کہ اور کہ مر جائے کہ اس کے جنازے میں شامل ہو۔ تو محلے کے لوگ، پڑوسی، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ شامل ہو جائیں۔ میت کو صرف اس واسطے گھنٹوں تک رکھنا، کئی دنوں تک رکھنا کہ فلاں آدمی آئے گا تو شرکت ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 2 تقریبات کو آسان کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ آج کے اس ویلاگ کا، اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے کہ آپ نے ہر مرحلے میں کوشش کرنی ہے کہ سنت کو اپنائیں۔ کل کی تقریب کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ یہ احساس ہوا
کہ یہ جو تقریب ہے اس پر ایک ویلاگ کرنا چاہیے، ویڈیو بنانے چاہیے، تاکہ جو ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں، ان کو بھی یہ ترغیب ہو کہ سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ شادی کے جتنے مراحل ہیں، جتنی تقریبیں ہیں، وہ پائے تکمیل تک پہنچنی چاہیے اور رسومات کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اس کی ابتدا کرنی پڑے گی نوجوانوں کو۔ یہاں پر بھی بھائی شفیق اجمل درسقرآن.com کے سربراہ بھائی شفیق اجمل کے جو بیٹے ہیں، اس کا اس میں اہم کردار رہا۔ اس نے خود کہا، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے اس شادی کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تو آج بھی دین اسلام اسی طرح قابل عمل ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا۔ تو آپ نے سنت کے مطابق تمام تقریبات کرنی ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس پر لبیک کریں۔ www.darsequran.com